معزز سامعین اکرام، ایک سوال آیا ہے کہ اس میں وہ ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں جنات محسوس ہوں تو وہ کیا کرے، کہ پھر اس کے اندر وہ علامتیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے جو ہے نا دروازے جو ہے نا خود بخود کھل جاتے ہیں، آواز آتی ہے بعض اوقات برتن کھٹکانے کی، اسی طرح لائٹ کبھی بند ہو جاتی ہے، کبھی خود بخود چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور کبھی رات کو سویا ہوا ہے لیکن کسی جگہ پہ کھٹکھٹانے کی آواز آتی ہے۔ تو اس طرح کی اگر نوعیت ہو تو بعض اوقات ایسا گھروں کے اندر جنات کا اثر ہوتا ہے، تو اس میں کیا کیا جائے؟ تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے اور پوری امت مسلمہ تک یہ جادو، نظر اور جنات کا جو علاج ہے وہ پہنچ سکے۔ تو اس میں سب سے پہلے دیکھیں کہ جو گھر کے اندر اس طرح کے حالات آ جائیں تو اس میں سب سے پہلے تو اپنے اندر انسان غور کرے کہ مجھ میں کوئی ایسی کمی تو نہیں ہے کہ جس وجہ سے یہ حالات میرے اوپر آ رہے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے انسان، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ کی 10 آیات تلاوت کی جائیں اس گھر میں جنات داخل نہیں ہوتے، شیاطین وہاں سے نکل جاتے ہیں، وہاں پہ داخل نہیں ہو سکتے۔ اور وہ 10 آیات کیا ہیں؟ سورۃ بقرہ کی پہلی 5 آیات، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یعنی یہ پورا رکوع ختم اللہ علی قلوبہم والا، یہ 5 آیتیں جو پہلی ہیں آپ اس کو دیکھ لیں، تو یہ پہلی 5 آیتیں، اور پھر اس کے بعد آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی کے بعد وہو العلی العظیم کے بعد 2 آیتیں ہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ واللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یہ تیسرے سپارے کا دوسرا رکوع ہے جہاں سورۃ آیت الکرسی کے آگے 2 آیتیں چلتی ہیں، تو ان کو پڑھنا، 2 آیتیں یہ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد آخری جو ہے 2 آیات ہیں آمن الرسول سے لے کے کافرین تک، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ ملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اس طرح فانصرنا علی القوم الکافرین تک۔ یعنی یہ آیات جس گھر میں پڑھ لی جائیں صبح کے وقت تو اس گھر میں جو ہے نا جنات داخل نہیں ہوتے، رات کو سوتے وقت پڑھ لی جائیں یا صبح کے وقت پڑھ لی جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس گھر میں جنات شیاطین کو داخل نہیں ہونے دیتے، اور وہ اگر پڑھ لی جائیں، اگر داخل ہیں تو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ عمل انتہائی ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد ذہن میں رکھیں کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو صبح شام کے اذکار لازمی کریں جو قرآن حدیث میں چلتے ہیں، جیسے 3 دفعہ اخلاص، فلق اور ناس صبح اور مغرب کے بعد 3 دفعہ اپنے اوپر پڑھ کے دم کرے۔ اس کے ساتھ نماز کا لازمی اہتمام کرے، کیونکہ کوئی بھی عمل نماز کے بغیر مشکل ہوتا ہے کہ وہ اثر کرے، کہ نماز ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، نماز فرض ہے، نماز پڑھے اور اس کے بعد یہ اذکار کرے صبح میں، اور اس طرح جیسے دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس کو 3 دفعہ پڑھے۔ اسی طرح جو اذکار صبح اور مغرب کی نماز کے بعد ہیں اور رات کو سوتے وقت ہیں، یہ اذکار لازمی کرے جس گھر کے اندر یہ جنات کا بسرا ہے، اور گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان کو یہ تلقین کی جائے، نماز کا خوب اہتمام کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد گھر میں تلاوت، یعنی کہ عام معمول ہوتا ہے انسان مسجد میں جاتا ہے وہیں تلاوت کر لیتا ہے، تو گھر میں معمول بنا کے کیا کرے، تلاوت کی جائے۔ اس میں سب سے اہم تو یہ ہے کہ اتنی اونچی آواز سے تلاوت کی جائے کہ اس کے کان خود سنیں، یعنی کہ بالکل منہ میں تلاوت نہ کی جائے، ذرا اونچی آواز سے کی جائے تاکہ اس کے کان خود سنیں، یعنی ایک تو یہ معمول رکھا جائے۔ اور پھر سورۃ البقرہ کو یعنی اونچی آواز سے اگر کوشش کرتا روز ختم کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کر سکتا تو اسی طرح کے 4 دن 5 دن میں سورۃ البقرہ آپ کے گھر میں ختم ہو جائے اور اس طرح اونچی آواز سے پڑھے تو بہت اچھا ہوگا۔ تو یہ معمول اپنے گھر کے اندر رکھے۔ پھر جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تو سورۃ البقرہ کی تلاوت جس گھر میں کی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور پھر گھر میں ایک ترتیب سے تلاوت کی جائے کہ تھوڑا سا اپنا وقت نکال کے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ گھر کے اندر تلاوت کی جائے، یعنی تو یہ اس طرح کرنے سے کیا ہوگا کہ الحمدللہ آہستہ آہستہ یہ کیفیت بدلنا شروع ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ایک عمل اور ہے کہ آپ یہ عمل کرنے کے بعد یہ عمل ساتھ کریں، اور اس کے ساتھ یعنی اونچی آواز سے یعنی کوشش یہ کریں کہ روزانہ 1 دفعہ گھر کے اندر اس طرح اذان دیں کہ وہ گھر کے سارے کمروں میں اذان پہنچ جائے اور دروازے کھول دیں تاکہ آواز اندر جائے۔ اس طرح مطلب کہ 3 دن کریں،
پھر 2 دن چھوڑ کے پھر 3 دن کریں، اس طرح تقریباً 5-7 دفعہ اس اذان کو دیں۔ یہ اس طرح مسلسل کیا کریں کہ 7 دن تک کیا کریں، اذان دے دیں اس طرح کہ تاکہ سارے کمروں کے اندر اذان کی آواز پہنچ جائے۔ اس طرح کچھ دیر تک آپ عمل کریں گے تو الحمدللہ گھر سے شیاطین جنات بھاگ جائیں گے۔ یعنی اس عمل کو کوشش کریں کہ تقریباً جو عمل بتائے ہیں اس کو مسلسل یعنی کہ چلتے رہیں، 40 دن تک، 21 دن تک کریں تو الحمدللہ آپ کو خود معلوم ہو جائے کہ وہ جنات شیاطین انسان کے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ اور یہ ایک معمول کے مطابق یعنی کہ اپنے گھروں کو شیاطین سے پاک کرنا، جنات سے پاک کرنا، کہ گھر کے اندر ان اذکار کا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، جس سے گھروں کے اندر شیاطین کا بسیرا نہیں ہوتا۔ اکثر ہم نے دیکھا کہ گھروں کے اندر شیاطین جو جن ہوتے ہیں وہ داخل ہو جاتے ہیں، اس کی مین وجہ یہی نظر آتی ہے کہ گھروں کے اندر تلاوت قرآن نہیں ہوتی، اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، جس سے وہ بسیرا ڈال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔